اور یقین کیجئے ایسے ایسے ریگریٹس ہیں جو لوگ چینج نہیں ہو پاتے. میں آپ کو ان کے کچھ ریگریٹس سناتا ہوں. چیپٹر نمبر 89 ورس نمبر 24 اللہ سیز یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. گناہ گار اس دن کیا کہے گا؟ اوہ آئی وش آئی ہیڈ سینٹ اہیڈ سم گڈ فار مائی لائف. ہائے کاش میں نے کچھ اچھا پیش کیا ہوتا اللہ کو، میں نے کچھ اچھا کیا ہوتا، کاش میں نے نیک اعمال کیے ہوتے اور ان نیک اعمال کی بدولت آج مجھے فائدہ ہو رہا ہوتا. دس از دا ریگریٹ. So you need to change for the betterment. You need to create a صدقہ جاریہ rather than such a thing جو آپ کو بعد میں بہت زیادہ نقصان پہنچائے. And then میں ایک اور آپ کو آیت سناتا ہوں. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. And remember when the wrongdoer, when the sinner will bite on his hand and will say, oh I wish I had taken with the messenger away. سبحان اللہ. ہائے کاش میں نے رسول کو فالو کیا ہوتا ہے، کاش میں نے میسنجر کا وے آف لائف اڈاپٹ کیا ہوتا. آپ کو کیا ڈر ہے؟ آپ مولوی بن جائیں گے، یہ بھی ایک ڈر ہے نا. مجھے داڑھی رکھنی پڑے گی، مجھے پگڑی پہننی پڑے گی، ٹوپی پہننی پڑے گی، مجھے شلوار قمیص پہننی پڑے گی. پہلی تو بات ہے کہ یہ ایک بہت زبردست درجہ ہے. اگر آپ لوز کلوتھنگ پہنتے ہیں، موڈیسٹی اختیار کرتے ہیں، سمپلسٹی اختیار کرتے ہیں، اگر آپ چلیں سر کو بھی ڈھکتے ہیں، ایک بہت زبردست ڈریسنگ ہے. بٹ اگر یہ چیزوں سے آپ ڈر رہے ہیں تو آپ کو اسلام یہ تو نہیں منع کرتا کہ آپ برانڈڈ کلوتھس پہننا چھوڑ دیں اور آپ جو ہے وہ بس ایک خاص قسم کا حلیہ اختیار کر لیں. یہ تو نہیں ہے. اسلام تو کہتا ہے کہ آپ اپنے اندر کو پاک کریں، آپ نمازیں شروع کریں، آپ ایک بہتر ہیومن بینگ بنیں، آپ اللہ کا ذکر کریں. اسلام میں تو ٹو ڈو لسٹ اتنی زیادہ ہے. آپ سنت اڈاپٹ کریں، جو سنت طریقہ ہے سونے کا، جو سنت طریقہ ہے کھانے کا، جو سنت طریقہ ہے پانی پینے کا، جو سنت طریقہ ہے گھر سے باہر نکلنے کا، جو سنت طریقہ ہے اپوزٹ جینڈر سے انٹریکٹ کرنے کا، جو سنت طریقہ ہے نظروں کو جھکانے کا، جو سنت طریقہ ہے لوگوں سے پیار سے اخلاق سے بات کرنے کا، جو سنت طریقہ ہے ماں باپ سے بات کرنے کا، جو سنت طریقہ ہے وائف سے، اسپاؤس سے، پارٹنر سے، سبلنگ سے ڈیل کرنے کا، وہ اختیار کریں. آپ کیوں ڈر رہے ہیں کہ آپ کو ایک خاص لباس جو ہے وہ اختیار کرنا پڑے گا؟ میں لباس کے حوالے سے یہ بہت کلیئر کر دوں کہ اگر کوئی وہ لباس اختیار کرتا ہے ایک بہت اچھا درجہ ہے، لیکن کیا آپ اس سے ڈر رہے ہیں کہ مجھے ایسا بننا پڑے گا؟ اینڈ دین ٹو دا سسٹرز، کیا آپ اس سے ڈر رہی ہیں کہ آپ کو عبایا پہننا پڑے گا، آپ کو حجاب کرنا پڑے گا؟ دیٹ از اے سپیریئر ڈگری ماشاء اللہ. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گی تو یس، حجاب کرنا، بالوں کو ڈھکنا، اچھی لوز کلوتھنگ کرنا، موڈسٹ کلوتھنگ کرنا، یہ بہت ضروری ہے. آپ کو اللہ نے شہزادی بنایا، شہزادیاں ڈھکی ہوئی ہوتی ہیں. تو اگر تو یہ کوئی کر لیتا ہے فار دا بیٹرمنٹ چینج ہو کے، تو یہ تو بہت ہی زبردست درجہ ہے. بٹ اس سے نہ گھبرائیں کہ میں ہونا ہی ایسا ہے مجھے شروع میں ہی، تو کہیں یہ نہ ہو کہ آپ آئیں نہ کبھی اس طرح. نماز تو شروع کریں، دین سیکھنا تو شروع کریں. All of these things will follow. And relax. I know there is so much burden on you. I know there is such a spiritual vacuum. There is so much to do, a big to-do list. آپ کو ریلیجس ویڈیوز دیکھ کے، ریلیجس دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے there is a long list to do. ریلیکس. اللہ نے آپ کو وہ ٹو ڈو لسٹ اتنی لمبی نہیں دیا. اللہ جسٹ وانٹس کہ یو پرے ٹو ہم اینڈ دین ہی ول گائیڈ یو، ہی ول ہیلپ یو. ہی از یور پیٹرن، ہی از یور مولا، ہی از یور فرینڈ، ہی از یور سپورٹر، ہی از یور گائیڈ. اسلام از لائک اے میراتھن. اسلام از ناٹ لائک اے اسپرنٹ ریس. ایک دن میں سب کچھ ختم نہیں ہو جائے گا، لیکن ارادہ تو کرو. نماز سے تو شروع کرو، نماز کو نہ چھوڑیں، اللہ سے ملاقات کو نہ چھوڑیں. اللہ سے ملاقات ہے، 5 ٹائم اللہ سے ضرور ملاقات کریں، دعا کریں. دیٹس آل. ایوری تھنگ ول فالو انشاءاللہ. اتنی لمبی ٹو ڈو لسٹ سے مت گھبرائیں، پہلی چیز شروع کر دیں. اللہ ول میک تھنگس سو ایزی فار یو. یو ول بی امیزڈ کہ یار جب میں دین کی طرف آیا تھا 3-4 سال الحمدللہ دین پریکٹس کرنے کے بعد، when I looked back I said کہ یار how is it possible میں نے میوزک چھوڑ دیا. میں جو
شاید اگر 18 گھنٹے 6 گھنٹے سویا ہوں تو 18 گھنٹے کا دن گزرا تو 18 گھنٹے میں سے شاید 15 گھنٹے میوزک سننے والا بندہ جب فری ہوتا تھا وہ کیسے میوزک چھوڑ سکتا ہے؟ بٹ اٹ بیکیم سو ایزی، ایوری تھنگ بیکیم سو ایزی. چلے میوزک تو بہت ایک آگے کی بات ہے نا. کوئی گناہ اپوزٹ جینڈر سے ہو ہا کر کے بات کرنا اور کوئی حیا نہ شو کرنا اور کچھ سال بعد آبزرو کرنا کہ یار آئی یوز ٹو شیک ہینڈ ود اپوزٹ جینڈر بٹ ناؤ مجھے چیزیں معیوب لگتی. تب مجھے لگتا تھا اٹ ول بی امپاسبل ٹو لیو دس تھنگ بٹ ناؤ ماشاء اللہ آئی ایم اے مین آف ڈگنیٹی، آئی ایم اے مین آف ڈیسنسی. Even if I talk to the opposite gender, so there is a decency in it. There is an element of dignity in it. نظریں جھکانا، تمیز سے بات کرنا، بہت اچھے سے بات کرنا، ضرورت سے زیادہ بات نہ کرنا، اور کسی قسم کی دوستی تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے مرد اور عورت کی دوستی ایک بہت بڑا دھوکہ ہے. سو ڈونٹ وری، گھبرائے نہیں چینج ہونے سے، ٹو ڈو لسٹ سے گھبرائے نہیں، اتنی لمبی ٹو ڈو لسٹ سے. جسٹ ارادہ کریں، جسٹ ٹاک ٹو اللہ. ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم سب سے بات کرتے ہیں، ہم میسیجز کر رہے ہوتے ہیں سب کو، وی وانٹ ٹو چینج، وی وانٹ ٹو چینج، پلیز گائیڈ اس. اللہ سے تو بات کریں، اللہ آپ کا انتظام کرے گا. اللہ پہ تو ریلائی کریں. آپ ہیومینٹی پہ ریلائی کر رہے ہیں. کوئی رپلائی کرے گا آپ کو، کوئی نہیں رپلائی کرے گا تو آپ ویٹ کرتے جائیں گے کہ جب ان کا رپلائی آئے گا تب آئی ول چینج. کسی کے پاس ٹائم ہوگا رپلائی آ جائے گا، کسی کے پاس نہیں ہوگا نہیں آئے گا. ہم موٹیویشنل اسپیکرس کو میسیج کرتے ہیں کہ ہمیں بتائیں ہاؤ ٹو چینج، ہاؤ ٹو چینج. اللہ از دیئر ویٹنگ فار یو، ہی از سیئنگ ٹو یو فائنلی قریب. آپ اللہ سے پوچھ ہی نہیں رہے، آپ اللہ کے پاس جا ہی نہیں رہے، آپ اللہ سے اپنے مسئلے شیئر ہی نہیں کر رہے. آپ اللہ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ مجھے کوئی گائیڈ ہی دے دے، کوئی اسپرچول گائیڈ دے دے، مجھے کوئی اچھا ٹیچر دے دے. اے اللہ مجھے کسی ایسے بندے سے ملا دے کہ میری زندگی سنور جائے. اے اللہ مجھے اچھے دوست دے دے. اے اللہ میرے اندر وہ چنگاری جو ہے اس کو جگا دے، میرے اندر وہ فائر لٹ کر دے کہ میں چینج ہو جاؤں، میں تقوی والا بن جاؤں، میرے اندر وہ علم کی طلب پیدا کر دے. اللہ ہم اللہ سے بات ہی کوئی نہیں کر رہے. ہم بار بار لوگوں کو میسیجز کرتے ہیں کہ گائیڈ اس. کوئی حرج نہیں ہے. یہ لیکچر میں کس لیے کر رہا ہوں؟ کیونکہ آپ کے اتنے میسیجز آئے ہوئے تھے کہ وی وانٹ ٹو چینج، وی وانٹ ٹو چینج، ہاؤ ٹو چینج. سو ناؤ از دا ٹائم ٹو چینج.